کہ قرآنی تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھیں، حضور کی سیرت کو ہم سامنے رکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو ہم سامنے رکھیں، تو ہمیں ایک خوبصورت درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں، چاہے وہ آئلی معاملہ ہو، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، چاہے وہ آل و اولاد کا معاملہ ہو، چاہے سماج کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاشرے کا معاملہ ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار اور ملازمت کا معاملہ ہو، ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قوت برداشت سے کام لینا چاہیے۔ جب انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قوت برداشت سے کام لینا شروع کرتا ہے تو زندگی کا ہر شعبہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی پربہار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن جب انسان قوت برداشت سے کام نہیں لیتا ہے نا، تو پھر گھریلو زندگی میں انتشار اور اختلاف کا پیدا ہو جانا یقینی ہے، خلا اور طلاق کے معاملات کا آ جانا یقینی ہے، آل و اولاد کا بکھر جانا یقینی ہے، اپنوں کا ٹوٹ جانا یقینی ہے۔ آج سب سے زیادہ گھریلو مسائل کی شکایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آل و اولاد کی شکایتیں سامنے آ رہی ہے، سماجی زندگی کی شکایتیں سامنے آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم کسی کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ برداشت کرنا سیکھیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ نہ انسان کسی کو گھر میں برداشت کرنا چاہتا ہے، نہ سماج اور معاشرے میں برداشت کرنا چاہتا ہے۔ حال یہ ہے کہ نہ کوئی کسی کو مسجد میں برداشت کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو حرام ہے اور جو غلط ہے نا، اسلام نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اگر کوئی حرام کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں اسے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو آپ اس کو زبان سے روکیں۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو دل سے برا جانیں۔ اور عالم یہ ہے کہ اگر دو چیزیں اگر بہتر ہے اور درست ہے، لیکن دو آدمی کی اپنی اپنی چوائس ہے، اپنی اپنی پسند ہے، ایک اس کو پسند کرتا ہے، ایک اس کو پسند کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کو کسی پر نہ تھوپیں۔ ہم یہ نہ چاہیں کہ جو میں کرتا ہوں وہی سب کریں، بلکہ اگر سامنے والا ہم سے الگ کر رہا ہے اور درست کر رہا ہے تو ہم اسے برداشت کریں، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اپنے عمل کے خلاف دوسرے کو عمل کرتا ہوا دیکھیں، اپنی سوچ کے خلاف دوسروں کو کرتا ہوا دیکھیں اور وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کر رہا ہے تو ایسے شخص کو آپ برداشت کریں۔ یہ خوبصورت سماج اور خوبصورت معاشرے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، نہ زبان سے روکنا چاہتا ہے، نہ ہاتھ سے روکنا چاہتا ہے، نہ دل سے برا جانتا ہے۔ سماج میں صرف زبان سے ایک دوسرے کے خلاف افواہیں پھیلاتا پھرتا ہے۔ وہ اس کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، وہ اس کی چغلخوریاں کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کر تو کچھ نہیں سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو پیٹھ پیچھے ہم غلط طریقے اور غلط رویہ اپناتے ہیں۔ برداشت کرنا سیکھیں۔ میں غور کرتا ہوں گھریلو زندگی کی بھی جو اکثر مسائل ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ شوہر بیوی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے، بیویاں شوہروں کو برداشت نہیں کرنا چاہتی ہیں، باپ اولاد کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے، اولادیں باپ کو برداشت نہیں کرنا چاہتی ہیں، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے، بھائی بہنیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں، اڑوس پڑوس والے ایک دوسروں کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے اندر سے قوت برداشت کو ختم کر دیا تو عالم یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں نفرتوں کا راج ہے، تعصب کا راج ہے، دشمنی کا راج ہے، ایک دوسرے کو نہ دیکھنے کا راج ہے۔ عالم تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی صورت حال یہ ہو چکی ہے کہ انسان دو ہے، اگر دونوں صحیح کر رہا ہے مگر الگ الگ کر رہا ہے تو کوئی کسی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ برداشت کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے مسجدوں میں اختلاف ہے، مسجدوں میں انتشار ہے، مسجدوں کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ آپ کا جو اپنا عمل ہے وہ کریں، اگر دوسرا کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کر رہا ہے تو اسے برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو میں کرتا ہوں وہی لوگ کریں؟
جیسا میں کرتا ہوں لوگ ویسا ہی کریں، جو میں نہیں چاہتا ہوں وہ کوئی نہ کرے. یہ سوچ ختم کریں، برداشت کرنا سیکھیں. زندگی اتنی آسان نہیں ہے، زندگی کی راہیں بہت کٹھن ہے. زندگی کو آگے بڑھانا آسان نہیں ہے، زندگی کو آگے لے جانا بہت مشکل ہے. مگر انسان کے لیے زندگی اس وقت بڑی آسان ہو جاتی ہے جب انسان برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے، کسی کے رویوں کو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے، کسی کی زبان کو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے، کسی کے طور طریقے کو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے، کسی کے عمل کو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ زندگی میں جو انسان برداشت کرنا سیکھ گیا وہ ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے، قلبی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور سوچ کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ زمانے کے بڑے سے بڑے حوادث بھی ایسے انسان کو پھر ہلا نہیں پاتے ہیں. اس لحاظ سے آپ برداشت کرنا سیکھیے اور پھر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، زندگی کتنی پیاری ہو جاتی ہے، زندگی کے پھل کتنے میٹھے ہو جاتے ہیں. بس زندگی کے اندر برداشت کرنا سیکھیں. بر وقت زبان کا استعمال کر لینا، بر وقت ہاتھ کا استعمال کر لینا، یہ مضبوط انسان کی پہچان نہیں، یہ کمزور انسان کی پہچان ہے. رویہ، اگر سامنے والا غصے میں آ گیا، سامنے والا غلط کہہ گیا، تو کیا ضروری ہے کہ بر وقت اس کا بدلہ دے دیا جائے؟ خاموشی سے سن لے، جب معاملہ سرد پڑ جائے تو پھر صحیح بات کیا ہے وہ پیش کر دیا جائے. اگر یہ طریقہ اور یہ رویہ اپنائے نا تو زندگی کے بہت بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس لحاظ سے گزارش کروں گا کہ گھریلو زندگی میں، عائلی زندگی میں، آل و اولاد کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، ملازمت کے معاملے میں، سماجی زندگی کے معاملے میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. یہ آپ کی مضبوطی کی پہچان اور زندگی کے ہر شعبے کی خوبصورتی کی پہچان ہے.